میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا۔ جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا۔ جس کی آج تلاوت رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے، جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا، ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا، ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہو جائیں گے، ہر پیغمبر، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں ممبر چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس ڈر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے۔ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، رب میری امت کی سفارش قبول کرے گا۔ فرماتے ہیں میں اتنی سفارش کروں گا کہ جہنم کا دروغہ مجھ سے کہے گا کہ محبوب کمال ہو گئی، آپ نے تو اپنا کوئی غلام دوزخ میں رہنے نہیں دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے گا، وہ بچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو آدھی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں، وہ کاروبار میں لگاتے ہیں۔ بڑے بھولے والے ہیں، پتہ سارا ہے، اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتا ہے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں میل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دینا۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گے۔